اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ کے محبوب بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے مال جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف یعنی فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل اور کنجوسی، بلکہ درمیانی حالت میں اعتدال کی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خرچ میں اعتدال یہ بڑی بنیادی بات ہے، اور دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور یہ صرف خرچ کے معاملے میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعتدال کا راستہ اور درمیانی راستہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو امت وسط کا نام دیا ہے، امت وسط لتکونوا شہداء علی الناس، یعنی ایک ایسی امت جو ہمیشہ حق اور انصاف اور عدل اور اعتدال کے راستے پر قائم رہنے والی امت ہے۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے، حتیٰ کہ عبادات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو اور انتہا پسندی اور سستی اور قائلی، ان دونوں حالتوں کو جا پسند نہیں کیا ہے۔ عبادت کے اندر سستی اور قائلی تو نفاق کی علامت ہیں، اور عبادت کے اندر غلو اور انتہا پسندی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ اسی طرح خرچ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جو جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ ایک دینار وہ ہے جسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو کسی غلام کے آزاد کرنے پر خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جو تو کسی غریب مسکین پر خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر اجر و ثواب اس دینار کا ہے جسے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا تھوڑا مال ہے اور وہ غریب اور مفلوق حال انسان ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے ان کے اوپر مال خرچ کرے تو اس کے پاس مال ختم ہو جائے، تو وہ دوسروں پر خرچ کرنے کے بجائے اس مال کو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے تو اس کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حلال کا لقمہ تم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر ہم رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں اور رزق حلال بیوی بچوں کو کھلائیں تو یہ سارے کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب کے لحاظ سے اس کو صدقہ قرار دیتے ہیں۔ اعتدال اور توازن اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے قریبی رشتہ دار ضرورت مند اور مستحق ہوں اور وہ باہر صدقہ خیرات کرتا پھرے تو اللہ اس کے صدقے اور خیرات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس لیے الاول فالاول اور الاقرب فالاقرب کا اصول جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب ہم خرچ کریں تو قریبی لوگ اگر ضرورت مند اور مستحق ہیں تو ان کے اوپر مال جو ہے خرچ کرنے سے ابتدا کرنی چاہیے۔ مال کے خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی اور اسراف سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے۔ بخل اور کنجوسی کے بارے میں تو آپ سن چکے ہیں کہ ایمان اور بخل ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مومن بخیل نہیں ہو سکتا، اور ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ شخ سے بچو، شخ کہتے ہیں دل کی تنگی اور بخل کو، فرمایا شخ سے بچو، اس مرض نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو خون ریزی پر آمادہ کیا اور انہوں نے حرام کو حلال کر لیا۔ یعنی انسان کے اندر جب حرص، طمع، لالچ اور دل کی تنگی اور بخل اور خود غرضی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ حرام رزق حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل اور کنجوسی کرتا ہے تو یہ اس کی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اسراف اور تبذیر ہے، یعنی اعتدال کی راہ کو چھوڑ کر بخل کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، اور اسی طرح اسراف اور تبذیر سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسراف کے معنی یہ ہے کہ جائز ضرورتوں کے اوپر مال زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کے معنی ہے کہ وہاں مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے کی اسلام کے اندر سرے سے اجازت ہی نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ سگریٹ بیڑی کے اوپر، شراب کے اوپر اور موسیقی اور گانے کے اوپر اور حرام خوریوں اور حرام کاریوں کے اوپر مال خرچ کرتا ہے تو اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس
اس میں سے حلال کھاؤ پیو، لیکن ولا تسرفوا، اسراف مت کرو، مال کو بے جا مت اڑاؤ۔ اور تبذیر کے بارے میں فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مال کو بے جا مت اڑاؤ، فضول جگہوں پر مت خرچ کرو، حرام چیزوں کے اوپر مال کو مت خرچ کرو کہ اپنے مال کو حرام چیزوں کے اوپر خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ تو ناظرین محترم، مال کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کی امانت ہے اور قیامت کے دن ہمیں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے، اور 5 میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہیں۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا، کیا ذرائع، کیا طریقے، کیا راستے اختیار کیے تھے، یعنی حلال کا کمایا تھا یا حرام کا کمایا تھا۔ قیامت کے دن اس مال کے بارے میں ایک سوال ہم سے یہ کیا جائے گا، اور دوسرا سوال یہ کہ وفیما انفقہ، اس کو خرچ کہاں کہاں کیا۔ تو جو مال بھی ہم خرچ کرتے ہیں اس احساس کے ساتھ خرچ کریں کہ یہ مال کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں میں تو خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مال کے خرچ کرنے میں ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔